بیت المقدس کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مختلف ناموں سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اختیار کیا گیا، لیکن یہودی علماء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ نے اسے جرح کہا تھا، اور شلم کا اضافہ شیلم یا شالیم نے کیا، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں کا حکمران تھا۔ ارینالڈ اور ایوالڈ کا کہنا ہے کہ یہ دو عبرانی الفاظ یروشلم کا مرکب ہے، جس کے معنی ورثہ امن ہے۔ ایک دوسرے یورپی مورخ نے اس کے معنی اساس امن قرار دیے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ دو شہر جیبس اور سلم تھے جو ایک ہو گئے اور نام بھی مرکب ہو گیا، جو بگڑ کر یروشلم کہلایا۔ جو لوگ اسے دو عبرانی الفاظ کا مرکب قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک اصل لفظ جوزلم ہے۔ بعض اسے سمتی الفاظ یوری بمعنی شہر اور سلیم دیوتائے امن کا نام دیوتائے امن کا نام کا مرکب قرار دیتے ہیں، جس کا معنی دیوتائے امن کا شہر ہوئے۔ قدیم عبرانی نام سے عربی واقف تھے، چنانچہ یاقوت نے یروشلم نیز شلم مختلف نام لکھے ہیں جو یہودیوں کے زمانے میں مروج تھے، لیکن مسلمانوں نے اسے ہمیشہ بیت المقدس شریف یا بیت المقدس شریف، بیت المقدس شریف متبرک گھر یا بیت المقدس شریف پاک مقام کے نام سے پکارا ہے۔ کیسر ہاریون نے یہاں یہودیوں سے خلال خالی کرانے کے بعد بیت المقدس کو 133 قبل مسیح میں شہر کو ایلیا کاپیتولی کے نام سے موسوم کیا، اور اس کا پہلا جزو ایلیا کی شلم عربی میں محفوظ رہا۔ عربوں کے لیے یہ بے معنی لفظ تھا، لہٰذا طرح طرح کے افسانے مشہور ہو گئے۔ یاقوت لکھتا ہے کہ کعب کی سند سے روایت کی جاتی ہے کہ اس مقدس شہر کا نام ایلیا اس لیے ہوا کہ اسے ایک عورت نے جس کا نام ایلیا تھا آباد کیا تھا۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ ایلیا کے معنی بیت اللہ کے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ اپنے بانی ایلیا کے نام پر ہے، جو روما میں شام بن نوح کا بیٹا تھا، اور دمشق، حمص اور فلسطین اس کے بھائیوں کے نام تھے۔ شعراء کے ہاں یروشلم کو کہیں کہیں البلاد کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے دربار یا شاہی محل، اور عربوں نے یہ لفظ لاطینی پلاتیوم سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے گولڈن سٹی، سنہری شہر بھی کہا جاتا رہا، جو اب تک رائج ہے۔ یہ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنوں سے سنہری پتھروں کے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسے امن کا شہر، سٹی آف پیس بھی کہتے ہیں، لیکن جب اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے تو تاریخ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس شہر کی قدیم تاریخ میں بمشکل 20 سال ایسے ملیں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن سکون دیکھنا نصیب ہوا ہوگا، ورنہ نوع انسان کی خون آشنام تاریخ یہاں اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی ہے۔ ان واقعات کو اگر ایک جمع کیا جائے تو یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تکا دے گی۔ لڑائیوں کی فہرست مرتب کرنے کے لیے عمریں درکار ہیں۔ اس کے باوجود یروشلم یا بیت المقدس اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی تقدیس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی، اور یہ کرۂ ارض کی مختلف اقوام کے نزدیک آج بھی امن کا شہر ہے۔ یہودیوں نے اسے اس وقت مقدس شہر قرار دیا جب انہوں نے اینٹیوکس ایپیفینس کو شکست دی۔ یہودیوں نے اس شہر کو اس وقت مقدس قرار دیا جب انہوں نے اینٹیوکس ایپیفینس کو شکست دی، اور یہ 2000 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ اس لیے مقدس ہے کہ صلیب و صلابوت اسی جگہ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شہر میں ان کے نزدیک مصلوب کیے گئے، لیکن مسلمانوں کے دین نے روز اول ہی سے اسے مقدس قرار دیا ہے۔ اس کی بنیاد یبوسا بادشاہ صادق ملیک نے رکھی جو عرب تھا۔